الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را. بھائی ساؤنڈ پورا چلا، اس پاس چلا نہیں چلا. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اشتہار دیا شان صحابہ و عظمت اہل بیت. جامع مسجد نور مصطفیٰ انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی فیکٹری ورکرز کول اتارا. توجہ ہے. ایمین دے دیو. شکریہ. باڑی رکھو. انواع و اقسام دے کیڑے مکوڑے
روشنی دی وجہ تو باہر نکل آؤندے اور اکٹھے ہوندے تے سانو بھئی کیڑیاں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، قبر تو باہر بھی قبر دے اندر بھی۔ عزیزم محرم شریف دے آمد نال مذہبی اور فرقہ واریت دا درجہ حرارت تھوڑا بلند ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ فرقے اپنی اپنی پرموشن واسطے مختلف اقدام اٹھاندے نے۔ اہل سنت الحمدللہ کوئی فرقہ نہیں، حضور دے عطا کردہ دین نو 1400 سال تو سنبھال کے رکھن والیاں نو اہل سنت و جماعت آکھیا جاتا۔ اسی تے فرقہ واریت کر دے ہی نہیں۔ دلیل جنہ بندیاں دی 40 45 50 60 سال عمر ہو گئی، تسی آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سوشل میڈیا تے انٹرنیٹ تے اے سننے ہونے ہو کہ تبلیغی جماعت والے بھائی صاحب بریلویاں دی مسیح تے آئے نے، انہاں نہیں داخل ہون دیتے۔ تسی ساری زندگی اے نہیں سنیا ہونا کہ بریلوی کسی دی مسیح تے گئے ہوں بس ہم تبلیغ کرن۔ میں ساری زندگی دا دوان چیلنج دیتا، ساری زندگی ویچ تسی اے نہیں ویکھیا ہونا کہ بریلوی کسی دی مسیح تے گئے ہوں۔ تو تبلیغی جماعت والے بھائیاں دی خدمت وچ دست بستہ گزارش ہے کہ سنیاں دیاں مسیحتاں نو فتح کرن دی کوشش نہ کرو۔ تسی تبلیغ کرو مگر اپنیاں مسیحتاں اچ کرو۔ تے جے تو ان ساڑیاں مسیحتاں وچ شوق کرن دا تو کوئی نہیں، تو اڈی اے ریج بھی لا لینے میٹنگ دا مقام طے کرو، جنیاں مسیحتاں وچ تبلیغ کرنی جے اونیاں لکھ دیو، اسی اتھے انتظام کرانگے، اسی توان لکھ دیانگے با اسی فلانی فلانی تو اڈی مسیحت وچ تبلیغ کرنی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جیڑا 21 پائے ان دے ال 2 21 نو جاٹ پہن دے نیوندرے دیاں، اسی 2 21 نہیں پہن دے یعنی جی توان شوق ہے نا اس مسجد اسی بھی کوڑو دی کسے توڑی مسجد تبلیغ کر لینے آ جاؤ توحید بیان کرو تے تامی سبحان اللہ، شان رسالت بیان کرو تامی سبحان اللہ، شرک تے بیان کرو تامی سبحان اللہ۔ اسی انج تو آٹے کوڑائے تے اسی علی علی کرنی۔ آئیے اور بیٹھ کر طے کیجئے، مسجدان دے دروازے کھلے، اسی تے اگدو جانا کوئی نہیں تو آٹے آلے، کیونکہ ساڑھے کڑو تے اپنیاں مسیحتائیں جنہیں پیو جے پوری ہوئی تو آن شوق ہوئے تے آ جاؤ پر موڑ اسی بھی آنا ہے۔ ٹھیک ہے انج اسی آج تک تو آٹے آل نہیں گئے کہ آئیے دین کی باتیں کریں، اور مرجی دے پائی درخواست دیں دے نہ تھانے اس لئے اے نہیں دیں دے وا اسی
تبلیغ کرن گیا ہے تے سن کڈیا نے، اس لئے آندے نا سی نماز پڑھن گیا ہے تے سن کڈیا نے۔ اسی بھائیا نماز پڑھن لگے ہاں کون کڈدا ہے؟ ممبر دا استعمال امام اور خطیب دی اجازت تو بغیر نہیں ہو سکتا۔ جے تے اسی جانے ہاں تے مڑ فرقہ واریت کرنے ہاں اسی، تے جے تسی روز دن دناندے ہوئے تشریف لے ہوندے ہو تو پھر پاجی فرقہ واریت تسی کر دے ہو اسی۔ توجہ نال دوجی گل سن، تسی آئے روز اے سن دے ہو کہ سنیاں دے قاری صاحب نے ساڈا جنازہ نہیں پڑھایا۔ توجہ ہے؟ فلاں فرقے والے کا سنیوں نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ اے سنی چنگے نہیں ہوندے، اے جنازہ نہیں پڑھاندے، مولوی ڈاڈے ہوندے۔ مسیتے بیٹھا جیڑا مولوی مگر کھلوندہ رہے، پاویں جمعے تے ہی کھلوندہ رہے، مولوی ہوندہ آگے دار کے جنازہ پڑھتا ہے۔ تو جیڑا ساری زندگی مولوی دا گلا کرے، مولوی دے عقیدے تے تنقید کرے، مولوی دے صحابہ تے تنقید کرے، مولوی دی بریلویت تے تنقید کرے، مولوی دی داڑھی شریف تے تنقید کرے، مولوی دے ختم تے تنقید کرے، اور مڑ مر جائے تے گھر والے آندے نے جنازہ مولوی ہی پڑھائے۔ جیڑا مولوی صحیح نہیں ساری عمر تو آن لگا، او دا جنازہ کیویں صحیح لگا جی؟ ہن میں گل کی کرنا چاہتا، ساری زندگی تسی کسے چھوٹے تو چھوٹے بریلوی کولوں بھی یہ نہیں سنیا ہونا فلانے فرقے والے ساڈا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اسی کدی نہیں آکھیا بے ساڈا جنازہ پڑھو، تسی آندے ہو ساڈا جنازہ پڑھو، یہ دا مطلب ہے کہ نہیں وچو توانوی شک ہے بے صحیح ہے نہ لئی سن تے پاک کے نا بس ہاڑے آڑا صحیح جیڑا تسی مار کے بھی آن دیو نا بنی جنازہ کاری پڑھائے باہمیں لکے آئے کی دائیں کاٹ لیا ہو اے تو شک پوندہ ہے بھئی تو آنوی کی دائیں ویچے ڈاؤٹ ہے بھئی ہو سکتا ہے نہ دائی صحیح ہے لیکن لیبرل ذہن والا بندہ یہ سوال کر سکتا ہے یا سادے ذہن والا بھئی باہمیں چلو نہیں بھی آیا آن دے جو نے پڑھان دے کیوں نو آن دے جو جی تے پڑھا چھڑو کی ہندہ جی میں کہے اے جنازہ دسیا کہیں آخر رسول اللہ تو میں کہے مولوین رسول اللہ نیرا جنازہ نہیں دسیا یہ بھی دسیا ہے مولوی کدہ پڑھانا ہی تو کدہ نو پڑھانا نہیں سمجھ آئی کیا آگئی چلو جنہ نہیں آئی میں انہوں نے ہاتھ پھات کے توڑ اتے رکھے نا باہا گال جائے حضرت محمد کریم سائیں سرکار دے زمانہ ظاہری جس لئے آپ مسجد نبوی شریف دے امام اور خطیب ہے ایک بندہ مار گیا صحابہ نے اس زمانے دے جو لوگ سن ان عرض کیتی کہ سونے جنازہ آ گیا آؤ پڑھاؤ یہ جنازہ آیا ہے تیدہ مطلب ہے بندہ کلمہ پڑھنا لئی ہاتھ جنازہ آیا ہے نا سکھان دا جنازہ تے نہیں ہوندہ ہندوان دا ہوندہ ہے کلمہ پڑھنا لئی ہاں تے جنازہ ہویا ہے انہاں کیا جنازہ پڑھاؤ حضور نے فرمایا میں اس دا جنازہ نہیں پڑھانا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہو اگے تو ساں کدی نہیں آکھیا کہ میں جنازہ نہیں پڑھانا آج کیوں فرمان دے ہو کہ دا جنازہ نہیں پڑھانا فرمایا انہو کان یبغض عثمانا جامع ترمذی اٹھائیے حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا مسئلہ مولوی دا نہیں مسئلہ اس ہستی دا ہے جائیں جنازہ دسیا ہے اسے بھی دسیا ہے کنہ دا پڑھنا ہے کنہ دا نہیں پڑھنا ہے
مولوی تو باجی ووٹ لینے کوئی نہیں اندی بسارے ہیں دے بچے سب بوٹ پا کے کھلو جائے مولوی صاحب تے حدیث پڑھی یہ تُسی یاد چھاپے کھانے والے نال گل کرو با حدیث چھاپنی بند کرو کیونکہ دی وجہ تو فرقہ باریت پھیل دی ہے رسول اللہ سرکار نے دسے ہے نا ایدہ پڑھنا ہے تو تُسا جنازہ بھی سکھنا ہے تے بھی سکھنا ہے بھائی کیدہ سائیاں پڑھیا ہے تے کیدہ نہیں پڑھیا کیونکہ دین حضور دا ہے حضور ہی بیان فرمان کی مگر صاحب عقل صاحب دانش صاحب فکر و شعور آدمی اس گلتے ضرور سوچے گا یہ کلے عثمان دا بغض رکھ دا ہوئے تو جنازہ حضور نہ پڑھان جیڑا علی تو لے کے ابو بکر تک ساریاں دا بغض رکھ دا ہوئے وہ دا جنازہ سرکار کی میں پڑھا سکتا ہے بھائی صاحب جاکے کہ نہ جاکے کسی کو مولا علی ہضم نہیں ہوتے کسی کو ابو بکر امامت کے مسلح پر ہضم نہیں ہوتے تو جس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو آمینہ کے لال کا سچا غلام ہے آل و اصحاب کا نوکر ہے ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے اب اس پر آیت سن لیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ اے جنازے دا روڑا حضور دے زمانے وچی ختم ہو چکی ہے ہون پہنے دی ضرورت ان تستغفر لهم 70 مرتن لن یغفر اللہ لهم اللہ اپنے نبی نے فرمایا ہے سونیا تو 70 باری بھی انہا واسطے دعا پڑھے پامے جنازے بیچتے پامے جنازے دوبار ان تستغفر لهم 70 مرتن لن یغفر اللہ لهم سونیا تو ہی آنکھیں تے میں انہا نو چھڑنا جانے من ای آیت قرآن نہ ہوئے تے فقیر ذمہ دار اللہ فرمایا محبوبہ تسی 70 مرتبہ دعا کرو نہ بھائی بندہ چھاڑ دے اللہ فرمایا میں نہیں چھڑ رہا اب ادھن آلے جملہ جوڑ کے سن حضور رحمت اللہ العالمین اینڈ کے نام بولیے حضور نے فتح مکہ کیتا تے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے معافی حضرت ابو سفیان دے گھر نے حضور نے دار الامن قرار دیتا جیڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر لے معافی جیڑا کعبہ شریف دے سہنے چاہ جائے معافی لیکن کچھ ایسے بندے سا حضور نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ ایک کعبے دے غلاف ویچ بھی لکے ہونے باہر کٹ کے قتل کرنا ہے انہوں معافی نہیں دینی ہے دا مطلب ہے کچھ پلید باڑے ہوتے ملعونین اینما سقفو وَأُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا فرمایا ایسے ملعون اور لانتی نے اے جتھے مل جان انہاں دا رگڑا کٹ ملعونین اینما سقفو وَأُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا فَقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ پیارے عزیزوں پیارے ساتھیوں سارے جرم برابر نہیں ہوتے توجہ ہے کہ اللہ فرمان دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ فرماندا ہے میں چاہواں تے سارے گناہ چھڑ دیں لیکن جس میرے علاوہ کسی اورنوں میں الہ منیا ان میں معافی کوئی نہیں دے میں آتا ہوں نا جانے من نہ محبت شرک کرنا چاہیے نہ عبادت شرک کرنا چاہیے
نہیں سمجھ آئی؟ ممبر تے بے کہ اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے، تھوڑی جی سادہ کر کے ضرور دسنا بھئی جیدہ کلمہ پڑھ لئیے نا نکاح ہو جائے، مڑوں دے نالی بولنا چاہیے، مڑ دوریاں دی پھوٹو نہیں لائی دی کہ بی بی لا سکتی، جیدہ کلمہ پڑھے نا بی بی وہ اپنے مرد تو بغیر دوجیاں دا فوٹو تے سٹیٹس نہیں نہ لا سکتی، ایمیں جڑا سنی ہوئے وہ دوجیاں کو لنگر کھان نہیں جا سکتا، تے جیڑا لنگر کھان جائے وہ اس بی بی ورگئی ہے جس نکاح اوری نال پڑیا ہوندہ ہے تے برگر اوری نال کھان دی وانڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جیڑے منڈے نون بھی سمجھ نہیں آئی ہوں دی من سمجھ منوں نہیں کوئی ہون تو میں منڈیاں دی زبان ہے دس عزیزم میرے اعلیٰ حضرت فرمان دیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پنجابی ویچا کھاں تینجا کھاں جس دل اندر عشق سمانا انہیں نہیں مڑ جانا پامیں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار بٹھانا پامیں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار بٹھانا خواہ میری جان دے ٹکڑے ہو سنیوں تو اڑے نال اسی محبت کرنے ہیں اللہ گواہ مسیطے بے کے پیانے ہیں تو اڑے نال محبت رکھنے ہیں کیونکہ تسی سنی ہو اس دور میں پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف آپ فرماندے ہوندے سن اپنے زمانے دی گل کر دیا ہویا بجیڑا ایس دور میں سنی ہے وہی ولی ہے جیڑا ایس دور میں سننی ہے نا وہی ولی ہے تو ہونتے کم اوست بھی ڈاڈا ہو گیا ہے ہونتے پیر نصیر آندن بتیری نسبتی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں دور تو کفر دائے پر جیڑے اجے ایمان بچائی بیٹھے انہاں تو صدقے جامعہ وہ سنی کرما والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت نال رسول اللہ دی محبت دا اے عالم ہے کہ آپ نے عثمان غنی دے بغض والے بندے دا جنازہ نہیں پڑھایا جڑے لیبرلز تو انوان دینا بھئی مولوی ڈاڈے ہوندے نہیں انہاں جامع ترمذی دی حدیث کٹ کے کہ دھریا کرو با مولوی نو ڈاڈا آوے گا آپ انہوں سمجھ آئی کہ نہ آئی حالانکہ تسی رکھ بھی سکتے ہو میں لفظ بولیا ہے بس دھرو ہوندے حالانکہ لفظ تسی یہ بھی کہہ سکتے ہو باقی رکھو بھی ہوئی ہے پر ذرا دھریاں مزہ باڑا ہوں پنجابی ہے ہوندے کہ دھر دے والا ویسے تے کرنا نہیں چاہیے پر چلو جی انہیں جو کہ نہ ہوتے حدیث کھول کے تھے کہ دھرو نا بجناب ہے ہاں حدیث کسے پاس سے لاؤ تے ایسی بھی ٹور پونے ہیں تے یہ نئے اللہ دن دی تے ایسی تے نبی پاک سرکار دی حدیث پڑھی تے سنی بیٹھے ہیں اللہ کریم برکت دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے حضور دی حدیث ہے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ میں اس بندے کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں حضرت عثمان غنی تو حضور بھی حیا رکھ دینے اللہ دے فرشتے بھی حیا رکھ بھائی صاحب پاکاں دا حیا بھی پاک ہی رکھ دینے پاکاں دا حیا پاک رکھ دین میرے حضور تشریف فرمانے حضور فتنیاں دا ذکر فرما رہے اور فتنیاں دے قریب ہونے دا ذکر فرما رہے
فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک بندہ گزریا انہیں اینج اپنی نا چادر نال چہرہ ڈھانپیا ہوا، وہ محفل تو سامنے تو گزرے تو حضور جنہ فتنیاں دا تذکرہ فرما رہے سن اپنی زبان ایک دسوں، فرمایا ھذا یومئذ علی الہدا، اے جڑا بندہ گزریا جاندہ ہے جدو او فتنے آن گے میری امت اے اودو ہدایت تے ہوئے گا، جس طرف اے ہوئے گا اس طرف ہدایت ہوئے گی۔ ھذا یومئذ علی الہدا، اے اس دن ہدایت تے ایک بندے سنیا، ہن سرکار تے پردیاں تو پیچھے بھی ویندے ہیں سارے بندے تے نہ ویکھ سکدے، اس سرکار دے کولو ایک بندہ اٹھیا، انہاں آگو جا کے روکیا اس بندے نو جنوں حضور نے نشان ہدایت قرار دیتا ہے۔ بھائی صاحب آپ کو جملے دی ضرورت ہے، اسی دعا منگنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت دا مطلب کیے سدھا راہ، تو حضور نے فرمایا جن نے سدھا راہ ویکھنا ہوئے وہ عثمان غنی نو ویکھ کے اپنے راہ دی سید کر لوے، اے ہدایت والا نشان ہے۔ فتنیاں وچ علامت ہدایت عثمان غنی ہے۔ وہ بندہ اٹھیا اور جا کے پردہ ہٹایا تو ویکھیا یہ تے حضرت عثمان نے، انہیں اینج کر کے منہ حضور والے کپڑا لایا، بلکہ تھی سرکار اے ہی نہیں، اے کپڑا ہٹا کے تے حضور تو پوچھیا بس ہونے ہی نہیں، یہ پک پکوائے ہی نہیں تاکہ کسی نے شک نہ رہ جائے پتہ نہیں لکیا بندہ کھونا۔ حضور نے فرمایا ہاں میرا عثمان ہدایت دی علامت ہے۔ آپ بھائیو اور میرے بڑے پیارے ہو، حضور نے اپنی زبان چو فرمایا عثمان ہدایت دا نشان ہے۔ ھذا یومئذ علی الہدا، عثمان ہدایت دا نشان ہے۔ اس سے زمانے چو حضور نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق اللہم ادر الحق معہو حیث دارا، یا اللہ جدے علی ہوئے ادھے حق ہوئے، جدے حق ہوئے علی ادھے ہوئے۔ 18 ذوالحج مدینے دا شہر، شام کوفہ اور گرد و نواح بصرہ تو آئے ہوئے باغیاں نے حضرت عثمان دے گھر نو گھیرا پایا اور وہ حضرت عثمان نو شہید کرنا چاہتا، حضرت علی بھی مدینے، اس وقت حضرت علی بھی مدینے، ہن جنوں حضور ہدایت دا نشان آکھیا یعنی حضرت عثمان وہ بھی مدینے، جنہوں حضور نے فرمایا کہ اے حق دے نال نے مولا علی وہ بھی مدینے، تو سانو ویکھنا چاہیے ہے اے منے منے آئے یا کٹھے آئے؟ توجہ ہے آپ دی توجہ ہے؟ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے، جن نے اندر گال بہ گئی انہوں سواد آ گیا میں نے بھی آ گیا۔ تو حضرت علی دے 18 بیٹے، 29 اولاداں، 9 شادیاں، سرکار دے 18 پترائیں چو 2 بیٹے سید نے، اگر حضرت محسن نو نہ گنی پھر 2 سید نے، امام حسن اور امام حسین۔ آپ دے دوسرے بیٹے علوی نے سید نے، سید وہ ہوندہ ہے جڑا یا امام حسن دی اولاد ہوئے یا امام حسین دی اولاد ہوئے۔ اگر کسی سید دی والدہ غیر سادات بھی ہون تو وہ سید ہی ہوندہ ہے، مگر جس دی ماں بھی سید زادی ہوئے تو باپ بھی سید ہوئے وہ نجیب الطرفین سید ہوندہ ہے۔ آپ نو برکت نصیب ہوئے اور آپ نو بھلا نصیب ہوئے۔ حضرت علی پاک اور سیدہ زہرہ پاک
آپ دے وجود چوں حسن اور حسین مولا علی دے دو بیٹے سید سن. آپ لڑائیاں میں 16 پترائیں چوں کسی نہ کسی دی ڈیوٹی لاندے سن. حضرت حسن اور حسین دی نہیں سن لاندے تو کسی نے سوال کیتا یا علی تسی حریص و حسن تے حسین دے انہاں نہیں جنگ تے بھیج دے دوجیاں بھیج دے ہو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا حضرت علی نے کہ دوسرے 16 میرے پتر نے اے حضور دے بیٹھے. علی والو آج کل تے لوگ صحابہ کے تبرہ کر کے مولا علی دے محب بن دیں. حالانکہ صحابہ علی دے مقابل نہیں علی دے نال نہیں. لیکن جنگ صفین دے اندر اہل شام مولا علی دے مقابل سن. جنگ ہو رہی سی قتل ہو رہے سن شہادتاں ہو رہی ہیں سن. حضرت علی دے نال والے حضرت علی دے ساتھیاں نے اہل شام نو گالی دیتی تو مولا علی نے انہوں مخاطب کر کے فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونو سبابین. میں ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی علی والا ہو کر گالیاں دے. میں ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی علی والا ہو کر گالیاں دے. اور یہ علی کا نام کم لیتے ہیں گالیاں صحابہ کو زیادہ دیتے ہیں اور پھر سب سے بڑے محب ہونے کے علم بردار بھی بنے پھرتے ہیں. تو ان سمجھ آئیے کہ ڈر دے پہ اچھا کوئی بندے انج دی گل ہوئے نا چپ کر کے انج ہو جاندے نا بس آڈی ویچ فوٹو نہ آ جائے میں تے سی ٹی ڈی آلے بیٹھے ہو. توجہ ہے اے پاجی ایدہ پرچہ سنن آنے آتے نہیں ہوندہ. ایدہ ہویا تے وہ میرے تے ہی ہونا ہے کہ تو کیوں نہ ہے علی پاک گاڑاں کڈن آلے پسند نہیں کر دے. تو میں برملا کہہ رہا نہ علی گاڑاں کڈن آلے پسند کر دے نہ نبی گاڑاں کڈن آلے پسند کر دے. دلیل تو بغیر بات نہیں. مولا علی دا فرمان تو سن لیا نا کہ انی اکرہ لکم ان تکونو سبابین. حضور تے ابو بکر کٹھے کھلوتے. ایک بندہ ابو بکر صدیق نو برا بلا کہہ رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے ابو بکر نو برا بلا کہنے نالے حضور دے ویلے دے حضور نال کھلوتے. اکڑ دا رہے ابو بکر چپ رہے نے حضور نال کھلوتے رہے نے. ایک باری ابو بکر چا بول لے حضور ٹور پہ حضور اتھوں ٹور پہ. ابو بکر پوچھ دینے سونیا او لگا رہے آئے تے میرے نال کھڑے رہے ہو جدو میں ایک باری جواب دیتا ہے تے ٹور پہ ہو. فرمایا جدو او لگ رہے ہیں تو چپ رہے ہیں تو فرشتے تیرے نال آئے تو میں بھی کھڑا رہا. جدو تو گال کڈیے مڑ شیطان آ گیا جتھے وہ آ جائے میں نہیں رہا. نہ حضور پسند کر دیں گالی نہ علی پسند کر دیں نہ حسن پسند کر دیں نہ حسین پسند کر دیں. عزیزان محترم گالی کڑنا گالی دینا اپنی زبان نو گندہ کرنا علی والیاں دا کام نہیں ہے. ساری زندگی میں مولا علی پاک سرکار کو کوئی گال ثابت نہیں کر سکتا کیا آپ نے کسی نے گالی دی. سباب المسلم فسوق. مولا علی نے حضور کو سنے مسلمان نو گالی دینا فسق وقتالہ کفر. اور پھر صحابہ دے بارے دے حضور نے خود واضح فرمایا لا تسبوا اصحابی فانہم خیارکم. میرے صحابہ کو سب نہ کرنا میرے صحابہ کو گالی مت دینا میرے صحابہ کو برا مت کہنا یہ تمہارے سردار ہیں. بات دور چلی جائے گی. اوندہ موضوع آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجدو آیت نازل ہوئی نا فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو حضرت علی پاک دیاں پترانو رسول اللہ اپنے نال لے گئے جس دا مطلب ہے
ہے پیارے ساتھی، جس کا مطلب ہے کیا کہ حضور سرکار حسن حسین نو اپنے بیٹے من کے ہے۔ جیڑا وزن کر سکتا ہے گل دا اون گل سنا۔ اے میں آندہ ہونا ہے کنک دی ٹرالی دا وزن کنڈا کردا ہے، گنیاں دا وزن کنڈیاں تے ہوندا ہے، گلاں دا وزن شعور دی ترکڑی نال ہوندا ہے۔ شعور دی ترکڑی ہوئے تے گل تول دیئے بے گل کتھے گئی ہے۔ فقیر دی گل سن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماندے نے، ایک روایت ہے کہ اللہ نے میرے پشتی چو دو بیٹے کڑ کے علی دی پشتے چ رکھے، میری پشتی چو دو بیٹے نکال کے علی دی پشتے چ، یہ حدیث ہے تک کتاب میرے کل موجود ہے، میں مکہ شریف کو لے کے آیا، عربی زبان میں فضائل اہل بیت حدیث کتاب سنی ایک بندہ اس لیے جانے مانے یہ تے ہوگی حدیث انہیں کو تبصرہ میں کیتا ہے۔ بس ساڑھے جڑے ڈاکٹر ہیں نا وہ کسے دا خون کٹ کے دوجن لین تو آندھے نے تاں لگتا ہے جے رلدہ ہوئے تھے، یہ کسے دا گردہ کٹ کے دوجے جو پہنتے تاں پہندے نے جے انہوں دا گردہ میچ کردہ ہوئے تھے۔ ایدہ مطلب مہینے لگا بمرجے اللہ نبی پاک دے وجود چو کٹ کے تے علی دے وجود چو رکھے نے، ایدہ مطلب ہے کوئی چیزاں رلدیاں آئیاں تے رکھے نے، اور بہت ساریاں چیزاں مثلا شجرہ رلتا ہے، حضرت علی دا شجرہ تے نبی پاک دا شجرہ پچھو دادا ایک کوئی نا جی، نبی پاک سرکار تے علی پاک سرکار دا عقیدہ رلتا ہے، جی جی شہر رلتا ہے، شجرہ رلتا ہے، نور رلتا ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی۔ پیر مہر علی فرماندے نے مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بین پیا۔ عزیزان محترم، پیارے دوستو اور پیارے عزیزو، حضرت علی دے وجود دو بیٹے زہرا پاک دے بطن اقدس وچو، اللہ بیٹے نبی دے پشت علی دی اور وجود سیدہ زہرا دا، کیا بیٹے پیدا ہوئے دنیا نو، حسن اور حسین، اللہ اکبر۔ حضرات محترم درویش تائیں عقیدہ رکھ دینے، فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا، فاطمہ دلال سونیا۔ ایسے پہنگ گے کمال کر چھڑیا اے بھائی، یہ دیتے بھی ایک گل کرنی، میں 40 منٹ عقیدہ بیان کیتا کسے پیسے نہیں سکتے، ایک نعت پڑھیے پیسے سکتے، ہن دسو جڑا تقریر سننے والا بچہ ہے وہ نعتاں یاد کرے گا یا عقیدہ؟ انہیں تو ویکھنا ہے سودا وکدا کیڑا پہ مارکیٹ، تو مارکیٹ شیر بیک رہے، اس تو میں کوئی پکا لینا میں مارکیٹ آؤٹ نہ ہو جائے، یہ ویچ رہے کہ عقیدہ دینا ہے نا، آپ نے سمجھ نرے شیر نہ پڑے نا، نری گالتے رہے تو موڑ مارکیٹ چو سنی آؤٹ نہ کر دیں جی، تو مارکیٹ ان رہن آستے کوئی نہ کوئی شیر بھی پڑھ دیتا ہے، ان گال عقیدے دی کر دیں، او مل کے پڑھ لو فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا،
لج لگیاں پال سونیا تیری نہیں مثال سونیا۔ اب آپ سنیے اور یاد کر لیجیے آخری حضرت علی بھی مدینے میں، حضرت عثمان بھی مدینے میں، پتر 18 کھلار کے میرے مرشد علی نے 16 پیشاں کیتے نے تے 2 اگاں کیتے نے۔ فرمایا حسن حسین جی بابا، فرمایا میرے برا عثمان دے گھر باغیاں حملہ کیتا ہے، عثمان خلیفہ دے طور تے لڑن تو منع کر دیتا ہے، پر پتر عثمان دے بوئے تے پارا دے کے انی قیامت تک دس چھڑیا جے سید کیڑے پاسے کھلوتے ہیں۔ حضرت عثمان دے دروازے تے امام حسن اور امام حسین پہرے دار بن کے کھڑے رہنے اور دنیا نو اس وانڈ نال پہ سمجھانا پتر دوجے بھی علی بھیج سکتے ہیں، دوجیاں جنگاں تے جو گل دے ہیں۔ اس واری صرف سیدان گل کے مولا علی قیامت تک ڈیوٹی لا چھڑیے، صحابہ دی ناموس دا پہرا دینا ایک کام ہی سچیاں سیدان دا ہے۔